فرانس کے اندر ان کا پوپ مرا، اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں ایک جماعت کے لوگ اور بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ اتنا اچھا تھا، اتنی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر کے گیا، اس نے جائیداد کے اندر گاڑیاں نہیں چھوڑی، مکان نہیں چھوڑا، بلکہ صرف $100 چھوڑا۔ پہلی تو بات یاد رکھیں، کافر کے مرنے کے بعد، مشرک کے مرنے کے بعد اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو فرانس کا پوپ اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر آپ ان کا مسلک اور مذہب قبول کر لیں، ان کے مذہب پر مرنے کی دعا کیا کریں۔ اور اسی بات کو لے کر تنقید علماء پہ کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے دیکھو ہمارے یہاں کے جو مولوی ہیں وہ گاڑیوں پہ گھومتے ہیں اور ان کے پاس اتنی جائیداد ہوتی ہے، ان کے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں سادگی کا اور خود گاڑیوں پہ گھومتے ہیں۔ دراصل ان کا مسئلہ پوپ نہیں ہے، ان کے جو پیچھے سے دھواں نکل رہا ہے وہ صرف علماء کی گاڑیوں کی وجہ سے نکل رہا ہے، اور علماء کے پاس اچھے مکان ہونے کی وجہ سے نکل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہی کہ گاڑی رکھنا، مکان اچھا بنانا یہ کوئی سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کر لیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسی سادہ زندگی کسی نے بھی بسر نہیں کی، لیکن آپ کے پاس کتنی جائیداد تھی، آپ دین کے لیے قربان کرتے رہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے امیر تھے دین کے لیے، آپ سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سادہ زندگی بسر کرنے والا نہیں، لیکن اپنے سارا مال جو ہے نا وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے وقف کیا۔ آپ کو ہر وقت علماء سے تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ فرانس کے پوپ کی تمہیں سادگی نظر آئی، لیکن تمہیں عمر بن عبدالعزیز کی سادگی نظر نہیں آئی، تمہیں اپنے محبوب کی سادگی نظر نہیں آئی، تمہیں فرانس کا پوپ اچھا کیوں لگتا ہے؟